آئیے سب سے پہلے میں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید علی حیدر آبادی صاحب قبلہ جو امریکہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کی خدمت میں چلیں، اور پہلا سوال آپ سے یہ کیا جائے، مولانا موصوف، سر پر ضربت لگ جانے کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے فزتو برب الکعبہ کیوں کہا؟ کیا مولا کی نظر میں شہادت کامیابی کی علامت ہے اس کا، یا راز کامیابی کیا ہے؟ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ اسلم صاحب، بڑا بہترین پروگرام آپ نے آرگنائز کیا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر، اور میں اپنی طرف سے آپ تمام حضرات اور سامعین کرام اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے امام عصر حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب ضربت لگی ہے آپ کے سر اقدس کے اوپر تو اس وقت فزتو برب الکعبہ کیوں فرمایا؟ یہاں پر سب سے بڑی چیز تو یہ ہے، اور جو علماء نے دلیلیں دی ہیں وہ یہ ہے کہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا کوئی بھی لمحہ قرآن اور سنت رسول سے خالی نہیں رہا۔ کوئی بھی لمحہ زندگی کے اندر گنوا نہیں سکتا۔ بہت سے لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، مگر ظاہر ہے ان کی کوششیں قرآن کے مقابل نہیں آ سکتی، ان کی کوششیں جو ہے وہ اقوال پیغمبر کے مقابل نہیں آ سکتی، ان کی کوششیں جو ہے وہ ناپاک ہیں۔ اور مثال کے طور پر جیسے کراچی میں پاکستان کے ایک مشہور عالم ابھی کچھ عرصہ پہلے گزر گئے، ڈاکٹر اسرار احمد، یا اس کے علاوہ ابھی کوئی خطیب ان کا جو ہے ٹی وی کے اوپر بول رہا تھا اور ایک جو ہے وہ ضعیف روایت جو ہے وہ نقل کر رہا تھا کہ معاذ اللہ کسی دعوت میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام گئے اور بہت سے اصحاب تھے اور انہوں نے جو ہے وہ شراب پی لی اور حضرت علی معاذ اللہ نعوذ باللہ من ذالک وہ زیادہ نشے میں آ گئے۔ تو اس طرح کے واقعات، بہت سی کوششیں ہیں، لوگ آج بھی جو ہے بنی امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے موجود ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد بھی جو ہے واصل جہنم ہو گئے، وہ بھی یہ کہتے ہوئے گئے۔ تو اب آپ ذرا یہ سوچیں، جن لوگوں کا ایمان و عقیدہ یہ ہو تو وہ کیا سمجھ سکتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کو؟ تو مولا کی زندگی، اس لیے کہ ان کی عصمت و طہارت جو ہے اس کا ضامن قرآن مجید ہے، اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ماحول کا اثر سب سے بڑا پڑتا ہے۔ اکیلے واحد مولا علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس وہ ہے کہ جن کی پوری پرورش پیدا ہونے کے تیسرے دن سے لے کر اور رسول اللہ کی حیات آخری سانس تک نبی طالب کی تربیت اور آپ کی پرورش اور آپ کا ہر وقت حاضر رہنا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات گرامی ہے۔ یعنی یہاں پر روایات یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ نے آغوش میں لیا ہے حضرت علی علیہ السلام کو تو خانہ کعبہ کے اندر ہاتھ ڈال کر کے لیا ہے، تو اس وقت سے اور سب سے پہلے اگر زیارت کی ہے تو رسول اللہ کی، زبان چوسی ہے تو رسول اللہ کی، اور اب پرورش ہوتی رہی تو رسول اللہ کی آغوش میں۔ اب ذرا سوچیں کہ جہاں خود رسول اللہ ایسے موجود نما ہو، اسی نور کا دوسرا ٹکڑا یہ ہے، تو اس کی ذات میں کہیں سے کوئی حرف لا سکتا ہے؟ کسی صورت نہیں۔ اسی لیے مولا علی ابن ابی طالب کی چونکہ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی اور شہادت خانہ کعبہ میں مسجد الہی کے اندر ہوئی ہے، مسجد کوفہ کے اندر، تو رب کعبہ کی قسم کھا کر کے وہ کامیابی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ میری زندگی کی ابتدا خانہ خدا سے ہوئی اور زندگی کی انتہا جو ہے وہ خانہ خدا سے ہو رہی ہے، اور علی کی زندگی انہی دو چیزوں کے درمیان میں گزری ہے، اور اس کے علاوہ علی کی زندگی کا اور کوئی مقصد نہیں رہا۔ قیام دین، قیام اسلام، قیام کلمہ لا الہ الا اللہ، حفاظت دین، حفاظت رسول اللہ، حفاظت سنت رسول اللہ، یہ علی کا مقصد تھا جس میں علی کامیاب ہو گیا۔ بہت چاہا دنیا نے ان کو خریدنا، بہت چاہا دنیا نے لبھانا ان کو، مگر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو نہ دنیا لبھا سکی نہ خرید سکی۔ علی کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پورا کیا تھا
اس مقصد میں علی مکمل طور پہ کامیاب ہوئے، اس لیے آپ نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مولانا علی حیدر زیدی صاحب قبلہ، ایک ناظرین کے لیے ایک سوال اور آپ کی خدمت میں کرنا چاہ رہا تھا اسی سے مربوط۔ کیا جی امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں شہادت کامیابی کی علامت تھے؟ کامیابی کی علامت سب سے بڑی چیز یہ، شہادت جو ہے وہ مقام فخر تھا، شہادت مقام فخر تھا حضرت علی علیہ السلام کے لیے، اور یہ زندگی کوئی چیز نہیں ہے، اصل جو ہے وہ مقام فخر جو ہے وہ شہادت ہے، اور اللہ نے سب سے بڑا مقام جو رکھا ہے وہ شہیدوں کا رکھا ہے۔ تمام چیزوں کے بعد بھی جو مقام شہادت ہے، اسی لیے تو امام سجاد علیہ السلام نے کسی نے کہا کہ مولا آپ کی شہادت جو ہے وہ تو آپ کی میراث ہے، یہ تو میراث انبیاء ہے، میراث رسول اللہ ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری طور پہ رحلت کہی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں تو شہادت ہوئی ہے، شہادت کے لیے تو دعا مانگی جاتی ہے اور دعا مانگتے آئے ہیں۔ مولا علی اپنا بھی، موت جو ہے وہ کوئی چیز نہیں، اصل مقصد جو ہے وہ شہادت کا ہے، اور وہ شہادت جو اللہ کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس راہ میں ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ یہی وجہ ہے اللہ نے جو قوت و طاقت مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو اور ایک روایت بھی ملتی ہے کہ جب جنگ خیبر میں مولا امیر المومنین علیہ السلام جانے لگے تو رسول اللہ نے واپس بلایا، اور آپ جب آئے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تعویذ لکھا آپ کی پشت کے اوپر۔ کیوں لکھا پشت کے اوپر جبکہ تعویذ عام طور کے اوپر سینے بھی لکھا جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم پر کوئی داہنے سے حملہ کرے گا تو ناکام ہوگا، بائیں طرف سے حملہ کرے گا تو ناکام ہوگا، اور سامنے سے حملہ کرے گا تو ناکام ہوگا، اگر کامیاب ہوگا کوئی شخص تو پیچھے سے ہوگا، اس لیے میں پیچھے سے انتظام کر رہا ہوں۔ کیونکہ اللہ نے جو قوت و طاقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دی تھی، اس کے مقابل کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، جو آیا تاریخ سے ثابت ہے وہ زیر ہوا۔ مسلمان جنگ میں جو جاتے تھے اس یقین کے ساتھ جاتے تھے کہ علی جا رہے ہیں، اگر علی جنگ میں نہیں جا رہے تو لوگ جنگ میں جانے سے کتراتے تھے، انہیں یقین تھا کہ علی کے علاوہ کوئی کامیابی نہیں کر سکتا۔ یہی سبب ہے جتنے بڑے بڑے مارکے ہوئے ہیں اس میں مولا علی ابن ابی طالب ہی تھے سامنے، اور انہوں نے فتح پائی ہے، انہی کے سر جو ہے وہ فتح و کامرانی کا شہرہ بندہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، یہ تو آج الحمدللہ آج اس نسل نے جو ہے وہ یہ گواہی دے دی ہے کہ آج مسجدوں میں بم مار کے، امام بارگاہوں میں بم مار کے، گولیاں مسجدوں میں چلا کے ان مسلمانوں نے اپنے اس رشتے کو بتا دیا کہ ہمارے نزدیک کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، چاہے خانہ خدا ہو یا خانہ اہل بیت ہو۔ وہ نسل آج بھی موجود ہے، اگر امام باڑے کو آگ لگاتے ہیں تو وہ اپنا ثبوت دیتے ہیں ان کے ماننے والوں کا کہ جنہوں نے کل جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں آگ لگائی تھی، اس لیے کہ امام بارگاہ اولاد زہرا اور زہرا کا گھر ہے۔ اور اسی صورت سے جو مسجدوں میں یہ کام کرتے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ ان کا رشتہ اپنی ملزم سے ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کسی بھی بعض جنگیں ہیں جس میں آپ کو زخم لگا ہے، لیکن امام علی ابن ابی طالب کبھی کسی میں جرأت نے، بڑے بڑے جری جو ہیں وہ گھبراتے تھے اور مقابل میں نہیں آتے تھے کہ علی آئے ہیں، علی آئے ہیں، کیونکہ یہ شہرہ عام تھا۔ تو عرب کے اندر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت کا بڑے بڑے پہلوان کانپ جاتے تھے مولا علی کا نام لے کر کے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب جنگ خیبر کے اندر مرہب آیا ہے اور اس نے اپنی ماں کا قصیدہ پڑھا ہے کہ میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا ہے، تو چونکہ اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ علی نام والی سے مت لڑنا، تو آپ نے بھی فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جب حیدر کا نام سنا تو وہ تو ابھی تک یہ سمجھ رہے تھے کہ مقابل میں میرے علی آیا ہے، جیسے ہی حیدر کا نام سنا تو اس کے بدن میں کپ کپی پڑ گئی، اور جب آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ چلا جا تو اس کے الفاظ یہ تھے لوگ کیا کہیں گے، عورتیں کیا کہیں گے مجھے۔ یہی عمر ابن عبدوت نے کہا جب آپ نے فرمایا کہ سنا ہے تو 3 باتوں کو میں سے ایک بات قبول کر لیتا، کہا ہاں، کہا کہ اچھا تو اسلام قبول کر لے، اس نے انکار کر دیا، اگر اسلام قبول کرنا ہوتا تمہارے مقابل کیوں آتا، اچھا پھر ایسا کر کہ تو جو ہے وہ یہاں سے واپس چلا جا۔ تو اس نے کہا کہ
واپس جانا میرے لیے شرم کی بات ہے، عورتیں کیا کہیں گی مجھے، یہ بات کہی تھی نا. کہا کہ اچھا پھر میں پیدا ہوں تو بھی پیدا ہو جا. اس نے کہا کہ ہاں، کہ وہ کود گیا اور اس نے جو ہے وہ کونچے کاٹ دی اپنے سوار کی جو ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ مولا علی ابن ابی طالب کو تو تمنا تھی کہ میں شہید، مجھے شہادت نصیب ہو، مگر کسی میں جرأت نہیں تھی علی ابن ابی طالب کو شہید کرنے کی. اب آپ یہ دیکھیں نا کہ مسجد کا تصور، عبادت کا تصور، اور دوسری طرف یہ شخص وہ ہے جس نے سب سے پہلے بیعت کی تھی امام علی ابن ابی طالب کی. جب یہ بیعت کرنے آیا تو امام نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا، اور اس وقت اس نے یہ کہا کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایک دن آج تو بیعت کر رہا ہے، ایک دن جو ہے اسی ہاتھ میں تلوار ہوگی اور میرا سر ہوگا. تو اس وقت کیا کہا اس نے؟ مولا میں ابھی اپنے ہاتھوں کو قطع کیے دیتا ہوں. اور جب کوفے کے اندر کئی روز پہلے وہ آ گیا ماہ رمضان سے، اور آپ نے جو ہے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دیکھو یہ ابن ملجم جا رہا ہے، یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے. تو ان لوگوں نے پکڑ لیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کس بات کی سزا؟ اسلام میں کسی فعل کے انجام دینے سے پہلے سزا دی جا سکتی ہے. جب اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو سزا کس بات کی ہے؟ چھڑوا دیا. ورنہ اگر شہادت کا شوق نہ ہو تو کہتے کہ نہیں تھے، پہلے اس کا دفاع کر دیا جائے، اپنی حفاظت کا پہلے انتظام کر لیا جائے، جو بالکل جائز تھا. کسی شر سے بچنے کے لیے حفظ ما تقدم کے طور کے اوپر اسے جیل کر دیتے، قید خانے میں ڈلوا دیتے، شہر بد کا کچھ کوئی عمل ایسا نہیں کیا. لیکن اب آپ ذرا تصور کریں مسجد کی عظمت کیا ہوتی ہے مسلمان کے دل میں. مسجد میں کس لیے آتا ہے؟ جہاں سونا تک کو جو ہے وہ بدعت کہا جاتا ہے، اور وہ مسجد میں سو رہا ہے. اور امام علی پورا انتظام کر کے، ورنہ عام طور کے اوپر ان کو تو علم امامت تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. رات بھر جاگنا، افطار کے بعد بار بار اٹھ کر کے زیر آسمان آنا، جو جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی روایت ہے، یا ان بطخوں کا پکڑ لینا امام علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو یہ تمام قرائن بتا رہے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام آمادہ تھے شہادت کے لیے، تیار تھے شہادت کے لیے، اور بچوں کو نصیحتیں کر دی تھی، وصیتیں کر دی تھی. اس کے بعد مسجد میں تشریف لے کر کے گئے ہیں. اور وہاں بھی آپ کا یہ فرمانا، اٹھ کھڑا ہو، جس مقصد سے آیا ہے وہ وقت آ گیا ہے. ٹھوکر مار کے اس کو اٹھایا، اور اس کے بعد مسجد سونے کا کی جگہ نہیں ہے، اور وہ اٹھا ہے. امام نے پوری قوت سے اذان دی، اور اس کے بعد میں تہجد میں وہ ہوئے، شریک ہوئے. اس کے بعد میں تہجد کی نماز کے بعد جب ظاہر ہے کہ صبح کی نماز کا وقت آ گیا ہے، اور یہ آخری اذان ہے امام علی کی زندگی کی، تو امام علی کو تو علم امامت کے ذریعے سے معلوم تھا، ظواہر اور قرائن سب کچھ بتا رہے تھے. اور یہ پوری رات کی کیفیت یا اس سے پہلے دن کی کیفیت جو تواریخوں میں ملتی ہے، وہ بین ثبوت ہے اس بات کا کہ امام علی ابن ابی طالب کو کس قدر اشتیاق تھا شہادت کا. ظاہر جذبہ شہادت ہی تو ہوتا ہے. لوگ تو ظاہری طور کے اوپر دیکھتے ہیں نا کس طریقے سے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام میدان جنگ میں جایا کرتے تھے، اور کیسے کیسے شجاع اور بہادر، جہاں مسلمان سب کے سب ان کے دل بیٹھ جاتے تھے، چاہے وہ جنگ خیبر ہو، جنگ خندق ہو، جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو. ذرا اس میں تاریخ پڑھیے مسلمانوں کا، جو بڑے بڑے شجاع کہلاتے تھے، بڑے بڑے بہادر کہلاتے تھے، اور وہ نعرے لگاتے تھے، ان کا کیا حال ہوتا تھا. اگر حضرت علی علیہ السلام کا جذبہ شہادت نہ ہوتا تو پھر کس صورت سے جاتے تھے، یہ آپ دیکھیں نا. اور اب یہاں کے اوپر بھی مسجد کے اندر بھی جب وہ ضربت لگاتا ہے، تو اس کے بعد امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو جانے کے بعد بھی اپنے معبود کی عبادت کو ترک نہیں کرتے. امام حسن علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، جو روایات بتاتی ہیں کہ بیٹا نماز کو تمام کرو. اور اس کے بعد میں وہ شجاعت و بہادر شخص جو ہے، مطلب یہ کہ امام ہمارا وہ خون میں نہا گیا مسجد کے اندر، پھر اس کے بعد آپ کا جنازہ اٹھایا گیا، گھر لے کر کے گئے. تو اس وقت تک آپ دیکھیں اگر عام آدمی ہوتے تو ذہن کی کیفیت کیا ہو جاتی خون نکل جانے کے بعد. یہاں پر بھی شریعت کا مکمل پاس و لحاظ، جو روایات بتا رہی ہیں کہ جب آپ کا جنازہ گھر تک لے جایا گیا تو امام حسن سے مکمل پورے فہم و ادراک کے ساتھ آپ کا یہ فرمانا، بیٹا اب ان چاہنے والوں کو واپس کرو، کہیں تمہاری بہنیں باہر نہ آ جائیں، بے پردگی نہ ہو جائے، وہ بے چینی، وہ تمام تر وہ کیفیت. یعنی کہ عام انسان اس حالت کے اندر صحیح دماغ باقی نہیں رہتا، مگر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت شہادت تک، قبض روح تک، وہ تمام کے تمام امور انجام دے دیے جو اللہ کی جانب سے تھے، شریعت کی جانب سے تھے، رسول اللہ کے کہنے کے مطابق تھے. ان سب کو آپ نے انجام دیا ہے. اور آخری معراج جو ہے شہادت ہے، یہی وجہ ہے
ہمارے ہر امام علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث میں شہادت آئی ہے، اور پروردگار عالم ہم سب کو ان کی اتباع و فرما برداری، ان کے اقوال کی پابندی، ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ناظرین، یہ بزرگ عالم دین حجت الاسلام علی جناب مولانا سید علی حیدر عابدی صاحب قبلہ امریکہ سے جڑے تھے۔ مسلسل SNN چینل پر آپ کا پروگرام وسیم ملعون نے 26 آیہ کریمہ کے حوالے سے قرآن مجید میں جو پٹیشن داخل کیا تھا، ہر ایک آیت کا تفصیل کے ساتھ مولانا موصوف نے جواب دیا ہے، اور SNN کے ذریعے سے ناظرین وہ ہم آپ کی خدمت تک پہنچا رہے ہیں۔ مولانا سید علی حیدر عابدی صاحب قبلہ، SNN چینل ہمیشہ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم مومنین سے جڑے رہیں اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ قریب رہیں۔ شہادت امیر کائنات علیہ السلام کے موقع پر پورے ملک ہندوستان بھر میں بڑے پیمانے پر جلوس عزا اور تابوت امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام برآمد ہوتا تھا۔ اس وقت کووڈ کے سبب حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن مومنین بے چین ہیں، مومنین پریشان ہیں۔ ایک آخری پیغام SNN کے ذریعے سے ایسے حالات میں مولانا علی حیدر عابدی صاحب قبلہ کا ہمارے ناظرین کے لیے اور مومنین کے لیے کیا ہوگا؟ سامعین کرام، چونکہ کووڈ-19 چل رہا ہے اور یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، ہم لوگ بھی یہاں پر امریکہ میں اس منزل سے گزر چکے ہیں، مگر جو مہاماری ہندوستان میں آ رہی ہے وہ مہاماری ہم نے نہیں دیکھی۔ اس وقت ہر لمحے کوئی نہ کوئی خبر بد آتی ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جو محفوظ ہے۔ جس کو لگ گیا بہت کم چانس ہے اس کے جانے کا۔ ظاہر ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد عزاداری اہل بیت ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، مگر ہم جب زندہ رہیں گے تبھی تو عزاداری کریں گے۔ ہمارے ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، ہمارے مراجع نے اسی لیے فرمایا ہے اپنی اس وقت حفاظت فرمائیں۔ اپنی حفاظت گھر کے اندر ہے، گھر میں رہیں۔ جو آپ کے ڈاکٹرز مشورے دیں، اب آپ معمولی سی چیز ہے، احکام ماہ رمضان جب آتا ہے تو روزہ رکھنے کے لیے جب پوچھا جاتا ہے کہ صاحب مجھے شوگر ہے، میں بیمار ہوں، کیا کروں، تو شریعت کہتی ہے اپنے ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھو۔ تمام مراجع فرماتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرو، ہم سے نہیں۔ تمہارا ڈاکٹر تمہاری مرض کو جانتا ہے، وہ کیفیت دیکھ کے بتائے گا تم روزہ رکھو یا نہ رکھو۔ تو آج اس کووڈ کے اندر جبکہ ہر طرف خطرہ منڈلا رہا ہے، جو لوگ اس وقت میں خود اس مرض میں مبتلا ہو چکا ہوں، اور 1 مہینہ جس کر بے چینی سے اکیلے میں نے نہیں، میرے پورے گھر نے سب کیا ہے، اور کیسے زندگی گزاری ہے یہ ہم لوگ جانتے ہیں۔ پروردگار عالم اس سب کو جو بیمار ہے شفائے عاجل و کامل عطا فرمائے۔ پلیز آپ اپنے جو کووڈ-19 کے انسٹرکشن دیے گئے ہیں ان کے اوپر عمل کریں، اپنی حفاظت کریں۔ آپ زندہ رہیں گے، عزاداری جو ہے وہ تو ہمیشہ رہے گی، عزاداری کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ کی زندگی سب سے زیادہ عزیز ہے، لہذا اپنے گھر میں رہیے۔ انشاءاللہ جلوس آج نہیں تو کل نکلیں گے، کووڈ ختم ہو جائے گا، ہماری زندگی رہے گی، ہم جلوس کی زیارت کریں گے۔ اپنے ہی گھر میں عزاداری کریں، اپنے ہی گھر میں مجلسیں کریں، اپنی فیملی کے اندر کریں، باہر لوگوں سے قطعی طور کے اوپر نہ ملے۔ مجالس حسین ابن علی، مجالس امام علی، مجالس اہل بیت یہ ہمیشہ رہیں گی، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آپ جیسے اس وقت کر رہے ہیں، اس وقت تو ماشاءاللہ انٹرنیٹ کے ذریعے آسانی ہے، آپ ہر امام باڑے والے ماشاءاللہ جو ہے وہ موجود ہیں، تو وہ لائیو پروگرام جو ہے ہر جگہ ہو رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو لے کر کے ایک جگہ فرش بچھا کر کے گھر کے اندر بیٹھ جائیے اور لائیو جو ہے ٹی وی کے اوپر دیکھیے۔ ہمارے علماء کرام خطاب کر رہے ہیں، مرثیہ وغیرہ پوری مجلسیں ایسے ہی ہو رہی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہماری قوم کو چاہیے وہ اپنے گھر میں جلوس کے نہ نکلنے سے دین ختم نہیں ہو جائے گا، اہل بیت کی محبت کم نہیں ہو جائے گی، ذکر اہل بیت کم نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ یہ جلوس تو تبلیغ کا ذریعہ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جلوس کس لیے نکل رہا ہے۔ اب وہی لوگ خود گھر کے اندر ہیں، پھر موت ہر طرف سے سایہ کیے ہوئے ہے اور کسی کے لیے کوئی گارنٹی نہیں۔ پھر اس عالم میں کہ جب وینٹیلیٹر مل نہیں رہا ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو نہیں رہا ہے، اور نہ ویکسین ہے وہاں کے اوپر، نہ دوائیں ہیں، تو ایسی صورت میں آپ کا گھر سے نکلنا کسی بھی عنوان سے شرعاً عقلاً دلیلاً جائز نہیں ہے۔ اپنے ہی گھر کے اندر جو ہے مکمل احتیاط کیجئے، گھر میں بھی احتیاط کیجئے،
اور اگر باہر ضرورتاً نکلے مجبوراً تو وہ تمام کے تمام گائیڈ لائن کو فالو کریں جو آپ کو کہی گئی ہیں. مراجع کا بھی یہی حکم ہے. اور جو ظاہر ہے کہ ظاہر جو قرائن بتا رہے ہیں ہر روز جنازوں کا اٹھنا اور جو مہاماری ہو رہی وہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو پلیز اگر جلوس نہیں نکلے گا تو آپ کا دین ختم نہیں ہو جائے گا. آپ کے خود اہل بیت بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ زندہ رہیں، شریعت بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ زندہ رہیں، اللہ اور اس کا رسول بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ زندہ رہیں. اس وقت یہی تو ضرورت ہے. ہمارے مراجع کون ہے؟ نمائندہ امام ہے. اگر پردے غیب میں امام ہمارا ہے تو ہمارے جو مراجع کرام ہیں یہ انہی کے تو نمائندے ہیں. انہیں نے جو گائیڈ لائن دی ہے اس کو فالو کیجئے. اور ان کا فرمانا یہ ہے کہ پوری مکمل احتیاط کیجئے. جو گائیڈ لائن آپ کو ڈاکٹروں نے دی ہے اس کے اوپر عمل کرنا شرعاً واجب ہے. اور جب واجب ہے تو ظاہر ہے وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، بری ذمہ ہو جاتا ہے. اس لیے آپ انشاءاللہ جلوس پھر نکلیں گے، خدا نے چاہا حالات پھر بہتر ہوں گے. آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں آپ ایک قلم اپنے گھر میں سجا کے رکھ لیے مولا علی کے نام کا، اپنے گھر میں کر لیجیے. اور ٹی وی چینلوں کے اوپر اور لائیو پروگرام اس قدر ہو رہے ہیں، آپ جس عالم کی چاہے تقریر سن لیں اور اپنے گھر کے اندر مجلس برپا کر لیں، اور اس میں خلوص اور زیادہ ہوگا. اس لیے کہ باہر جانے میں آپ کو تو وہ ہوگا، یہاں گھر کے اندر بیٹھ کر کے واقعی اگر آپ سچے عزادار ہیں تو ایک فرش بچھائیے، گھر کا ماحول امام باڑے کا ماحول کیجیے، اور 4 دن مکمل طریقے سے دل کھول کے عزاداری کیجیے. یہ میرا پیغام ہے ادنا سا. اور انشاءاللہ بحق امام علی، بحق اولاد علی، بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا امن قائم ہوگا. آپ کی حفاظت ہوگی، آپ کے بچوں کی حفاظت ہوگی، آپ کے خاندانوں کی حفاظت ہوگی. اور اسی ذکر کے صدقے میں جو کووڈ-19 میں مبتلا ہے، خاص طور سے میرے بہنوئی مولانا عمران حیدر اور مولانا ڈاکٹر فرمان صاحب علی گڑھ کے اندر اور دیگر لکھنؤ میں، یا جہاں جہاں علامہ ربیع جعفر صاحب قبلہ جو ہے وہ کراچی کے اندر کووڈ-19 میں، اور کتنے علماء جن کا ہمیں نہیں معلوم، ان سب کو انشاءاللہ مولا علی کے صدقے میں شفائے عاجل و کامل عطا ہوگی. الہی آمین. ناظرین، یہ تھے بزرگ عالم دین حجت الاسلام علی جناب مولانا سید علی حیدر عابدی صاحب قبلہ امریکہ سے، جو ذکر شہید محراب پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. SNN چینل مولانا موصود کی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ پروردگار عالم میں دعا کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مولانا موصود کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت SNN چینل کے اس خصوصی پروگرام ذکر شہید محراب کو دیا. اگر وقت ہو تو آپ انشاءاللہ SNN کے ساتھ جڑے رہیں. دیگر علماء کرام کے بھی بیانات اور مفید جو پیغامات ہیں اس میں آپ شامل رہیں.